السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک غلام جسے بچپن میں اغوا کر لیا گیا ہو، وہ ایک دن اسلام کی تاریخ کا ایسا عظیم سپہ سالار بن جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے بیٹوں کی طرح محبت دیں، اس کا نام قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے اور وہ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ یہ داستان ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی، جو وفاداری، محبت، ایمان اور قربانی کی ایسی مثال ہے جس کی نظیر تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو کلب سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام حارثہ بن شراحیل اور والدہ کا نام سعدہ بنت سلوہ تھا۔ بچپن میں ایک مرتبہ اپنی والدہ کے ساتھ رشتہ داروں سے ملنے گئے تو اسی دوران ایک حملہ آور قبیلے نے انہیں اغوا کر لیا اور غلام بنا کر مکہ لے آیا۔ اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت عام تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی بازار میں فروخت ہوئے اور آخرکار حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خرید لیا۔ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بطور ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی بدل دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک فرمایا کہ غلامی کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے گھر کے فرد کی طرح رکھتے، عزت دیتے اور بے حد محبت فرماتے تھے۔ ادھر حضرت زید کے والد اپنے بیٹے کی جدائی میں بے قرار تھے۔ وہ مختلف علاقوں میں انہیں تلاش کرتے رہے۔ آخرکار انہیں معلوم ہوا کہ زید مکہ میں ہیں۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مکہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے بیٹے کو واپس کر دیں، ہم فدیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدیے کی ضرورت نہیں، زید کو خود اختیار دے دیتے ہیں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو خوشی سے لے جاؤ، اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہیں تو میں انہیں مجبور نہیں کروں گا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ ان کے سامنے ان کے والد کھڑے تھے، جنہیں دیکھ کر ہر شخص یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ فوراً اپنے گھر واپس چلے جائیں گے، لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ میں نے ان جیسا مہربان، سچا اور بہترین انسان کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر ان کے والد بھی خاموش رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا اور اعلان فرمایا کہ زید میرے بیٹے کی مانند ہیں۔ اس کے بعد لوگ انہیں زید بن محمد کہنے لگے۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں حکم نازل فرمایا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی والد کے نام سے پکارا جائے تو پھر انہیں دوبارہ زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ یہی وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ آیا ہے، جو کسی اور صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مکہ کے سخت ترین حالات ہوں، کفار کی مخالفت ہو یا مشرتی بائیکاٹ۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید سے اس قدر محبت تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہیں حب رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب کہا کرتے تھے۔ بعد میں ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی حب رسول اللہ وابن حب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور محبوب کے بیٹے کہلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی محبت کا ایک عظیم منظر طائف کے سفر میں سامنے آیا، جب اہل طائف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کی بجائے اپنے اوباش لوگوں اور بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور ہر طرف سے پتھر برسائے، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے
وہ بار بار اپنا جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتے تاکہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے انہیں لگیں۔ ان کے سر اور جسم پر متعدد پتھر لگے، وہ زخمی ہو گئے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اس اذیت کے باوجود وہ آخر تک اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ دونوں ایک باغ میں پہنچے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی مشہور دعا فرمائی۔ طائف کا یہ واقعہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی بے مثال وفاداری، جانثاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی روشن ترین مثالوں میں شمار ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اسلام کی خدمت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی فوجی مہمات میں انہیں سپہ سالار مقرر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عزت و مقام نسب، دولت یا قبیلے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایمان، کردار اور صلاحیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ سن 8 ہجری میں رومی سلطنت کی سرحد پر غزوہ موتا پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا پہلا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ پھر ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو تربیت و قیادت سونپی۔ مسلمان صرف 3000 تھے، جبکہ دشمن کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن مسلمانوں کا اعتماد اللہ تعالیٰ پر تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے سفید پرچم اپنے ہاتھ میں لیا اور انتہائی بہادری کے ساتھ آگے بڑھے۔ وہ مسلسل لڑتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کے متعدد حملے ان پر ہوئے اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، مگر آخری لمحے تک اسلام کا پرچم زمین پر نہیں گرنے دیا۔ ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے پرچم سنبھالا اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے۔ مدینہ میں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے میدان موتا کی کیفیت دکھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے تھے کہ اب زید نے پرچم اٹھایا، پھر وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر نے پرچم لیا، پھر وہ بھی شہید ہوئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے پرچم سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کیونکہ یہ صرف ایک سپہ سالار کی شہادت نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت محبوب ساتھی کی جدائی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کا اصل مقام اس کے ایمان، کردار، اخلاص اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ہے۔ ایک غلام سے اسلامی لشکر کے سپہ سالار تک کا سفر دنیا کو بتاتا ہے کہ اسلام نے انسان کی عزت کو نسب اور دولت سے نہیں بلکہ تقویٰ سے جوڑا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے وفاداری، اطاعت، بہادری اور قربانی کی ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک اہل ایمان کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے راضی ہو اور ہمیں بھی ان کی سچی محبت، اخلاص، وفاداری اور دین کے لیے قربانی کے جذبے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔